اسلام میں کوئی بھی عمل کیا جائے تو اس کا مقصد صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری ہونا چاہیے۔ اگر کسی عمل کے کرنے کی وجہ سے تقوی پیدا نہیں ہو رہا، اللہ کا ڈر اور خوف انسان کے دل پر جسم پر طاری نہیں ہو رہا، اسے اپنے عمل کو چیک کرنا ہوگا۔ کہیں عمل میں ریاکاری تو نہیں، دکھلاوا تو نہیں، اگر اس عمل میں ریاکاری ہے تو ریاکاری کو اللہ نے شرک قرار دیا ہے اور وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتا، بلکہ وہ عمل اور انسان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ نماز کے اندر ریاکاری آ جائے، حج، زکوٰۃ، روزہ، جہاد کے اندر ریاکاری آ جائے، ارکان اسلام میں ریاکاری آ جائے، بڑے سے بڑا عمل ہو، اس کی اتنی ہی بڑی سزا ہوتی ہے جتنا بڑا عمل ہو۔ اور اگر انسان عمل کرنے کے بعد متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، تو اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، ہم اسے ہدایت والے متقین بنا دیتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو بھی اللہ سے ڈر جاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ مشکل سے مشکل راہوں سے اسے گزار دیتے ہیں، بڑی سی بڑی پریشانیاں اللہ ختم فرما دیتے ہیں، دنیا و آخرت کے سارے مسائل کو اللہ حل فرما دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ فرماتے ہیں میں وہاں سے اس کے رزق دیتا ہوں، روزی دیتا ہوں، بندوبست کرتا ہوں جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اب شرط کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے کہ ماہ رمضان ہے، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، ان روزوں کے ذریعے ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، کیونکہ اس کی شرط اللہ نے بیان کی ہے لعلکم تتقون، ایمان والو روزے اس وجہ سے رکھو تاکہ تم متقین بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کی تعریف دو قسم کی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کبھی جھاڑی دار رستے سے گزرے ہیں، کانٹوں والی جگہ سے گزرے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کس طرح گزرتے ہیں؟ فرمایا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرتا ہوں، کہیں میرے کپڑے اٹک نہ جائیں، مجھے کہیں تکلیف نہ ہو۔ فرمایا اسے ہی تقوی کہتے ہیں کہ دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، خود بھی امن کے ساتھ رہو، دوسروں کو بھی امن کے ساتھ رکھو، نہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، نہ کسی کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہو۔ اور دوسرا تقوی کا معنی کہ جس عمل کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا اس کو اسی طرح کیا جائے، اور جس سے رکنے کا کہا گیا اس سے اسی طرح ہی رک جیا جائے، اس سے دور ہو جائے۔
تقوی اختیار کس طرح کرنا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف انسان کے اوپر کیسا ہونا چاہیے، آئیں چند مثالوں کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے غلام کو ساتھ لیا، سفر پہ چل پڑے، مدینہ سے باہر نکلے، سفر کرتے کرتے دیکھتے ہیں کہ پہاڑی علاقہ ہے، اس پہاڑی کے اوپر ایک آدمی چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، ظہر کا وقت ہو چکا ہے، شدید گرمی ہے۔ پھر مکہ مدینہ کی گرمی، عرب کی گرمی آپ محسوس کرتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو بلاؤ، اپنے غلام سے کہتے ہیں، وہ جو آدمی بکریاں اتنی شدت کی گرمی میں پہاڑی علاقہ ہے بکریاں چرا رہا ہے، اس کو بلاؤ۔ اسے بلایا، اپنے پاس بٹھایا، اور وہ جو آدمی چرواہا تھا اس کے دل میں بھی ایک بات تھی کہ مجھے کبھی موقع ملے مدینے میں جا کر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی زیارت کروں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس نے سنا ہوا تھا کہ بڑے محدث ہیں، بڑا قرآن بیان کرتے ہیں، بڑی حدیث بیان کرتے ہیں، بڑا دین بیان کرتے ہیں، اللہ نے ان کو دین کا بڑا فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے، اور بڑے تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اتفاق سے اللہ نے ملاقات کروا دی، اس کے پاس ہی اللہ رب العزت نے عبداللہ بن عمر رضی کو بھیج دیا۔ فرماتے ہیں میرا نام عبداللہ بن عمر ہے، میں نے تجھے دیکھا ہے تو گرمی میں بکریاں چرا رہا ہے، آ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ زور کا وقت تھا، کھانے کا وقت تھا۔ جب کھانا نکالا، کھانے لگے، تو وہ آدمی جو بکریاں چرا رہا تھا اس نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اتنی شدت کی گرمی ہے، پھر تو پہاڑی علاقہ ہے اور بکریاں چرا رہا ہے، تو نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ اس کو آزماتا ہوں یہ کس طرح روزہ رکھتا ہے، کیا واقعی اللہ سے ڈر کے روزہ رکھنے والا ہے یا لوگوں کو دکھا کے روزہ رکھنے والا ہے، یا ویسے مذاق کرتا ہے ہم سے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے بندے، چل تو نے ابھی تو روزہ رکھا ہوا ہے، اس طرح کر ایک بکری مجھے دے دے، اس کو ہم ذبح کرتے ہیں، اس کے پیسے مجھ سے لے لے، شام تک ہم تیرے ساتھ رہتے ہیں، اور شام کو ہم اس کو پکائیں گے، گوشت اس کا سالن بنائیں گے، تیرے ساتھ مل کے افطاری کر لیں گے، تو افطاری کر لینا، ہم کھانا کھا لیں گے۔ تو وہ جو غلام تھا، چرواہا تھا، جس نے روزہ رکھا ہوا تھا، بکریاں جو کسی اور کی چرا رہا تھا، کسی کا نوکر تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بکریاں میری نہیں، میں تو کسی کا غلام ہوں، کسی کا نوکر ہوں، کسی کی بکریاں چرا رہا ہوں، میں آپ کو بکری کیسے دے سکتا ہوں، میں کیسے بکری بیچ سکتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، میں تو مالک ہی نہیں، میں آپ کو بکری کیسے دے دوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یار بڑا پکا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اس کو اور آزماؤں، میں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، وہ مالک کون سا دیکھ رہا ہے، اتنی بکریاں 200-250 بکریاں ہیں، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، نہ وہ دیکھ رہا ہے، نہ وہ تیرے پاس موجود ہے، نہ اسے پتہ چلے گا، تو بکری کے پیسے اپنے پاس رکھ لینا، تو بھیج دے بکری، دے دے مجھے، وہ کون سا دیکھ رہا ہے۔ تو اس آدمی نے جب یہ بات سنی، مورخ نے لکھا کہ وہاں سے وہ کھڑا ہو گیا چرواہا، پیچھے ہٹا، اس نے اپنی انگلی آسمان کی طرف کھڑی کی اور کہتا ہے اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
میں نے تو آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا کہ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آپ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، آپ قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، مجھے بتلائیں اگر میں اس مالک کی بکری بیچ دیتا ہوں، اس مالک کو پتہ نہیں چلے گا، 200-250 بکریوں میں سے میں نے ایک بکری بیچ دی ہے، مجھے بتلاؤ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، وہ یہ لفظ بولتا تھا، این اللہ، این اللہ، این اللہ۔ اے عبداللہ بن عمر، میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں، بڑی عزت کرتا ہوں، آپ کے دیدار کو کرنا چاہتا تھا، آپ کو تلاش کر رہا تھا، موقع نہیں مل رہا تھا، لیکن مجھے بتلائیں کہ میں رب کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کیا مالک الملک نہیں دیکھ رہا؟ بکریوں کا مالک تو نہیں دیکھ رہا، اسے نہیں پتا چلے گا، لیکن کیا پوری زندگی ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں ہی میں نے رہنا ہے؟ میں نے رب کے پاس نہیں جانا؟ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ این اللہ، خبردار، میں ایک بھی بکری تجھے نہیں دے سکتا، میں نے کل قیامت کے دن اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ اسے کہتے ہیں تقوی، پرہیزگاری، رب کا ڈر اور خوف۔ آج ہم سارا کچھ کیے جا رہے ہوتے ہیں اور سب سے بڑے متقی پرہیزگار بنے ہوتے ہیں۔ نہیں، اللہ سے ڈر کے عمل کرنا ہے۔ روزہ رکھا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، روزے کی حفاظت کرنی تو اللہ کی رضا کے لیے، تقوی اسے کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یجعل لہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، تم اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، اللہ تمہاری آسانیاں، پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسا اللہ رزق عطا فرمائے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دیکھا، یار اتنا بڑا بندہ ہے، اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس نے تو واقعتاً ہی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ تو واقعتاً متقین انسان ہے۔ فرماتے ہیں تیرے جیسا بندہ جو ہے وہ غلام نہیں رہ سکتا، اسے آزاد ہونا چاہیے۔ اسے ساتھ لیا، اس کے مالک کو تلاش کیا، مالک کے پاس گئے، اس کے مالک کو کہتے ہیں، بکریوں کو جو مالک تھا، کہتے ہیں یہ تیرا غلام ہے، تیری بکریاں ہیں، بتلا یہ بکریوں کی قیمت کیا ہے؟ بکریوں کی قیمت ادا کر دی، اس غلام کی قیمت ادا کر دی، اس کو آزاد کر دیا، کہتا جا تو بھی آزاد ہو جا، بکریاں بھی ساتھ لے جا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس نے تقوی اختیار کیا، رب سے ڈرتا رہا، اللہ نے غلامی سے بھی آزادی دے دی، اور اللہ نے بکریوں کے غلام کی بجائے مالک بنا کے روانہ کر دیا ہے۔ شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈرنے والے بن کے تو دکھائیں، تقوی تو اختیار کریں، پرہیزگاری تو اختیار کریں، حقیقی معنی میں اللہ کے سامنے متقی بن کے دیکھیں، اللہ رزق بھی عطا فرماتا ہے، اللہ پریشانی بھی ختم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی مدینہ میں ایک بار بارش نہیں ہو رہی تھی، امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے امام موجود ہیں، نماز استسقاء پڑھائی گئی، دعائیں کی گئیں، تہجد میں دعائیں کی گئیں، بارش نہیں ہو رہی۔ فرماتے ہیں ایک دن میں نکلا، ایک رات کو نکلا، میں نے کہا مسجد نبوی میں جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ کیا دیکھا کہ مسجد نبوی میں رات کو گیا، تنہائی میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کے دعا کرنا شروع کر دی۔ وہ دعا کر رہا ہے، اس کی دعا کے دوران ہی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! سوچیں، ذرا غور کریں، آج ہم بھی عبادت کرتے ہیں، ہم نے بھی روزہ رکھا ہے، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، ہم بھی قیام کرتے ہیں، کیا ہمارے قیام کا ہماری دعاؤں کے اثرات نظر آتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، روزہ رکھا ہے، کیفیت سارا دن بیان کر دی، آج تو بڑا مزہ آیا روزے رکھنے کا، آج تو میں نے جناب افطاری کرائی ہے، اتنا ثواب ملا ہوگا۔ ہم ایک نیکی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے رب کے لیے عبادت کیا کرتے تھے۔ عبادت کرنی ہے رب کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو حالت اور کیفیت نہیں بیان کرنی چاہیے۔
اللہ جانتا ہے میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، یہ کیسے برداشت کر رہا ہے، یہ کیسے عبادت کر رہا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو کل جو بات دل میں آنی اس کو بھی آج جانتا ہے۔ پھر لوگوں کے سامنے تذکرے نہ کیا کریں اپنی عبادات کے، اپنے معاملات کے، اپنے رب کے سامنے پیش کیا کریں، اپنے رب کو سنایا کرے سارے دکھڑے، وہ سارے دکھڑے دور کر سکتا ہے، ساری پریشانیاں دور کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ دعا کر رہا ہے، اس سے پہلے بڑی بڑی نمازیں ہم نے پڑھی، نماز استسقاء پڑھی، دعائیں کی، بڑے بڑے اماموں نے دعا کی، کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ مدینہ میں اتنی قحط سالی کا منظر پیش کر رہا ہے مدینہ، لیکن اس بندے نے رات کو 2 رکعتیں نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا کر رہا ہے، اس کی دعا کے دوران ہی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھنا شروع کر دیا، میں پیچھے بیٹھ گیا اس کو پہچاننا شروع کر دیا۔ کیا دیکھتا ہوں وہ دعا کر رہا ہے، باہر بارش ہو رہی ہے، بارش تیز ہو رہی ہے۔ جب فجر کی اذان کا وقت ہوا نا تو اس نے دعا ختم کی اور فجر کی اذان سے پہلے باہر نکل گیا۔ فرماتے ہیں مجھے بڑا عجیب لگا کہ تہجد اس میں پڑھی ہے، دعا اس نے کی ہے، اس کی دعا سے بارش اللہ نے نازل کر دی ہے، اب فجر کی نماز فرض کا وقت ہوا یہ باہر نکل گیا ہے۔ بڑا تعجب ہوا، یار پتہ نہیں کس طرح کا بندہ ہے، کس طرح کا نیک ہے، کیسا اس کا تقوی ہے، اس کا رب سے کیسا تعلق ہے۔ فرماتے ہیں میں نا جس دروازے سے وہ نکلا تھا اسی دروازے کو دیکھنے لگ گیا کہ کیا یہ مسجد میں واپس آتا ہے یا نہیں آتا، یہ نماز فجر پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، فجر کی اذان ہوئی، میں نے سنتے پڑھ کے بیٹھ گیا، میری نظریں اسی دروازے کی طرف ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں جب لوگ آنے شروع ہوئے نا تو درمیان میں وہ بھی آ گیا، اس نے آیا، آ کے سنتے پڑھی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر لوگوں کے درمیان میں نکل کے واپس چلا گیا۔ فرماتے ہیں جو باہر نکلا نا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، میں نے کہا دیکھوں اس سے ملاقات کروں۔ دیکھا مدینے کی دور کسی گلی میں داخل ہوا، پیچھے پیچھے میں ہوں، میں نے دیکھا ایک جھونپڑی میں داخل ہو رہا ہے، ایک جھونپڑی میں داخل ہوا۔ میں نے باہر کھڑے ہو کے آواز لگائی، یا عبد اللہ، او اللہ کے بندے، میں تو اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ باہر نکلا، مجھے اندر لے گیا، میں کیا دیکھتا ہوں اس کی جھونپڑی میں جوتے پڑے ہوئے، موچی ہے، جوتے سلائی کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں کسی کا پیشہ جو ہے اس کا تعارف نہیں ہوتا، رب کے ہاں تعارف کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جتنا زیادہ متقی ہوگا رب کے ہاں اتنا عزتوں والا ہوگا۔ وہ کوئی جوتے سلائی کرے، کوئی کپڑے سلائی کرے، کوئی اور کام کرے، اس کا وہ تعارف نہیں ہے، دنیا اس کا تعارف رکھتی ہوگی، رب کے ہاں تعارف یہ ہے کہ جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنا زیادہ رب کے قریب ہوگا، اللہ اتنا زیادہ عزتوں سے نوازے گا۔ جوتے سلائی کرنے والا ہے، موچی ہے۔ امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے، میں نے رات دیکھا ہے کہ تیری دعا کے ساتھ اللہ نے مدینے والوں کو بارش عطا کر دی ہے، تو اتنا نیک انسان ہے، اتنا متقی انسان ہے، تیرا رب کے ساتھ اتنا پختہ تعلق ہے، میں اللہ کی رضا کی خاطر تیرے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم بھی دیکھ لیں ہماری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہماری محفل اور مجلس کیا ہے، جہاں ہر وقت پھٹکار ہو، جہاں ہر وقت فحاشی ہو، جہاں ہر وقت بے حیائی ہو، جہاں ہر وقت نشہ کیا جاتا ہو، جہاں ہر وقت گالی گلوچ نکالی جاتی ہو، جہاں کسی کی عزت اچھالی جاتی ہو، ایسی محفل اور مجلس تباہی بربادی کا سبب ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا سبب نہیں ہوتا۔ کہا تو نیک بندہ ہے، تیری دعا سے اللہ نے بارش دی ہے، میں تو اس سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ ہیں بہت بڑے امام، حدیث کے امام ہیں، قرآن کے امام ہیں، لیکن ایک موچی سے، جوتا سلائی کرنے والے سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا رب کے ساتھ تعلق کتنا پختہ ہے، اللہ سے ڈرتے اتنا زیادہ ہیں، اس کی دعا سے اللہ نے بارش نازل کر دی ہے، اپنے علم کو چھوڑ کر اس کے تقوی کو پسند کیا ہے۔ آج ہمارا بھی یہ معیار ہے، ہمارا معیار تو دنیا کا سٹیٹس ہے، دنیا کی تعلیم ہے، روپیہ پیسہ ہے، جو جتنا زیادہ اونچا ہے ہمارا اس کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ ہم غریب کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے،
आम इंसान को तो इंसान ही हम नहीं समझते। याद रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, फरमाया जो ईमान में पुख्ता है ना वो गरीब भी है, रब के यहां सबसे अफजल वो इंसान है। कहते मैं तेरे साथ दोस्ती करना चाहता हूं। अब वो जो आदमी था उससे गुस्सा आ गया। आप ताज्जुब करेंगे, सुने जरा गौर से मेरी बात। इमाम साहब कहते हैं मैं तुझसे दोस्ती करना चाहता हूं, किस वजह से कि तेरी दुआ से अल्लाह ने बारिश नाज़िल कर दी है, तेरा इतना ताल्लुक पुख्ता है अपने रब के साथ, मैं तेरे साथ दोस्ती करना चाहता हूं। वो कहता है जा चला जा, यहां से निकल जा, तूने मुझे देखा क्यों है दुआ करते हुए? मैं तो अपने रब के साथ ताल्लुक था, मैं तो अपने रब से दुआ कर रहा था। मैं ये चाहता हूं मेरा ताल्लुक मेरे रब के अलावा किसी को न पता चले। मेरे रब के साथ मेरा ताल्लुक कैसा है मैं चाहता हूं मेरे और मेरे रब के अलावा किसी को न पता हो। आज हम छोटी छोटी इबादत करते हैं, कहते हैं सारे जहान को पता चल जाए। हमारा यही तकवा है, हमारा यही ईमान है। नहीं, अपनी इबादत को अपने रब के लिए कीजिए। अगर छोटी बड़ी कोई भी इबादत करते हैं अपने रब के लिए कीजिए, ताकि कल क़यामत के दिन हमारी बख्शिश का सबब हो, हमारी कामयाबी का सबब हो। वो कहता है चले जाओ यहां से, आप जो भी हो, मैं ना आपसे दोस्ती करना चाहता हूं, ना आपसे तारुफ कराना चाहता हूं। मैं जो भी हूं मुझे छोड़ दो, मैं जानू मेरा रब जाने, मैं जानू मेरा ताल्लुक मेरे अल्लाह के साथ जाने, मैं किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। उसने गुस्से होकर ना इमाम साहब को निकाल दिया। इमाम साहब वापस आ गए, जोर की नमाज पढ़ के फिर गया, यार मैं उसे राजी करता हूं, तो नाराज हो गया है और अल्लाह वाला है, अल्लाह का नेक बंदा है, उससे तो दोस्ती होनी चाहिए, उसे नाराज नहीं होना चाहिए। वहां गए, देखा वो हुजरा ही कोई नहीं वहां। उसने अपना सामान उठाया, वहां से चला गया। साथ जो सामने घर था, दस्तक दी, औरत निकली। इमाम साहब कहते हैं फलां जो ये आदमी था ये कहां गया? उस औरत ने कहा सुबह हमने कुछ आवाजें सुनी थी लड़ाई झगड़े की, उसके बाद वो चला गया है, दोबारा नजर नहीं आया। इमाम साहब कहते हैं मैं ही था, उसके पास आया था, उससे दोस्ती करना चाहता था। उस औरत ने कहा अल्लाह के बंदे, वो इतना नेक आदमी था, तूने उससे नाराज कर दिया। इमाम साहब कहते हैं मैं कई साल तक मदीना में रहा, उसे तलाश करता रहा, मुझे दोबारा नजर ही नहीं आया वो। शायद आपको कोई बात समझ आई हो, वो आदमी मदीना छोड़ के क्यों चला गया, अपना हुजरा लेके अपना सामान लेके क्यों चला गया? उसे पता चल गया था कि मेरे रब के साथ मेरा जो ताल्लुक है एक दूसरे बंदे को पता चल गया है, इससे आगे लोगों को पता चलेगा, मेरे अंदर रियाकारी आ जाएगी, दिखलावा आ जाएगा, मेरे रब से ताल्लुक खत्म होता चला जाएगा। उसने अपने रब का ताल्लुक खत्म नहीं किया, दुनिया को छोड़ दिया, मदीने वालों को छोड़ दिया। यह है तकवा परहेजगारी। एक जूता सिलाई करने वाला मदीना में रहकर दुआ करता है, अल्लाह बारिश नाज़िल कर देता है। आज हम सारी उम्मत मिलकर दुआएं करते हैं, नहीं कबूल होती। वजह क्या है? हमारा रब के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। हम इबादत करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए। हम रोजा रखते हैं, सारा दिन कैफियत बयान कर रहे। एक बंदा बैठा है, जी आज बगैर खाए पिए रोजा रखा, बड़ा मजा आ रहा है। जनाब भी किसको तो बता रहे हो? आज जनाब मैंने अफ्तारी कराई है, जनाब बड़ा मजा आया। अभी किस लिए? अल्लाह के लिए, लोगों के लिए। कोई भी अमल करो अल्लाह की कसम अल्लाह की रजा के लिए करो, इसे तकवा कहते हैं, इसे परहेजगारी कहते हैं। इस अमल को बचाना है, लोगों के सामने जाहिर नहीं करना। आए एक और मिसाल सुनिए, तकवा परहेजगारी किसे कहते हैं। 3 आदमी सफर कर रहे थे, बड़ा मशहूर वाकया है। गार में बारिश शुरू हुई, गार में चले गए, और जब गार में गए तो पत्थर गिरा, उसका मुंह बंद हो गया। अब तीनों कहते हैं जोर लगाया, दीवार गार का वो पत्थर नहीं हट रहा, नहीं खुल रहा, परेशान है, अब कौन बचाएगा? अब तीनों कहते हैं एक दूसरे को, आज अपनी नेकी अपने रब के सामने पेश करो, जो तुमने नेकियां की हैं रब के सामने पेश करो, ताकि तुम्हारे नेक अमाल को देखकर अल्लाह तुम्हारी परेशानी दूर करे। आज हम अल्लाह के दरबार में, हमारे पास भी कोई ना कोई एक आधी ऐसी नेकी होनी चाहिए, कोई एक आध अमल ऐसा होना चाहिए, कभी रब के दरबार में पेश करना पड़े, बंदा पेश करके परेशानियों से निजात हासिल कर ले। सारे के सारे अमाल लोगों को दिखाने के लिए नहीं किया करें। रियाकारी वाले अमाल नहीं होने चाहिए, हसद और तकब्बुर वाले अमाल नहीं होने चाहिए। उनमें से एक कहता है अल्लाह तू गवाह है, तुझे पता है कि
کہ میں نے اپنی چچا کی بیٹی کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا، اس کو پیسے دے کر زنا کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ میرے پاس آئی تھی زنا کے لیے، وہ تیار ہو کر آئی تھی، میں نے اس کی قیمت ادا کر دی تھی، لیکن اس نے مجھے کیا کہا تھا؟ او اللہ کے بندے، تو میری مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، میرے بچے بھوکے مر رہے تھے، میں نے تجھ سے پیسے لے کر معاہدہ کر لیا ہے، لیکن یاد رکھ کل قیامت کے دن رب کی آگ سے نہ تو بچ سکے گا نہ میں بچ سکوں گا۔ آج دنیا کا کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا، ایک کمرے میں تیرے پاس موجود ہوں، تو نے زنا کے پیسے مجھے دیے ہیں، میں مجبور ہو کے تیرے پاس آئی ہوں، یاد رکھ میں اپنے رب کے سامنے گواہی دوں گی، اے اللہ میں مجبور تھی، اس نے میری مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھایا تھا، میں جان بوجھ کے نہیں آئی تھی، لیکن مجبوری کی بنا پر مجھ سے تو زنا کرا رہا ہے، یاد رکھ ایک دن تیرے رب نے مجھ سے بھی پوچھنا ہے، تجھ سے بھی پوچھنا ہے۔ کاش ہماری بھی یہ فکر ہو، ہمیں بھی یہ سوچ آ جائے کہ میرے رب نے ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھنا ہے قیامت کے دن، کہ میرے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، میری رشتہ داریاں کیسی تھیں، میرے اخلاق اور کردار کیسا تھا، میری عبادات کیسی تھی، ایک ایک چیز کا رب نے سوال کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ وہ کہتا ہے اللہ تو گواہ ہو جا، اس کی بات سن کے میں تجھ سے ڈر گیا تھا، اے اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، اور ایسے ڈرا تھا، اس کے بعد آج تک میں نے گناہ نہیں کیا، آج تک میں نے زنا نہیں کیا، اے اللہ اگر تجھے میرا وہ عمل پسند ہے تو میری پریشانی کو دور فرما۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے یہ دعا کی، اپنی نیکی رب کے سامنے پیش کی، اپنا ڈر اور خوف رب کے سامنے پیش کیا، اللہ نے غار کے منہ سے پتھر کو سائڈ پہ کر دیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتے ہیں تم تقوی اختیار کر کے تو دیکھو، اللہ سے ڈر کے تو دیکھو، اپنے اوپر رب کا خوف طاری کر کے تو دیکھو، اللہ بڑی سے بڑی پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ دنیا کے اندر رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے انسان گمان ہی نہیں کر سکتا۔ آئے نوجوانوں فکر کریں، غور کریں، بزرگوں فکر کریں ہم کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں۔ آج سارے کے سارے عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ خصوصاً ماہ رمضان کے مہینے میں تیاری کریں، ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں کہ سارے کے سارے اعمال ہمارے رب کی رضا کے لیے ہوں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ لعلکم تتقون کا تقاضا یہ ہے، ماہ رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح متقین بن جائیں جس طرح اللہ نے بننے کا حکم دیا ہے۔ دوسری مثال سمجھیے، یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف کو پڑھیے، قرآن کو بھی کبھی ہم پڑھیں تو پھر ہمیں مزہ آئے، پتہ چلے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، تقوی کیا ہوتا ہے، پرہیزگاری کیا ہوتی ہے، حیا کیا ہوتا ہے۔ آج کا نوجوان اگر آپ ناراض نہ ہو، 80% نوجوان اسے تقوی کا پتہ ہی نہیں، حیا کا پتہ ہی نہیں، ایمان کا پتہ ہی نہیں۔ آج بے خوف معاشرہ ہے ہمارا، رب کے عذاب کو دعوت دینے والا معاشرہ ہے۔ آج کا نوجوان تباہ و بربادی کی طرف جا رہا ہے، کبھی اسے رب کا ڈر اور خوف نہیں آتا، اور نوجوان تو دور کی بات، آج کے آپ ناراض نہ ہو، بزرگوں کو بھی دیکھتا ہوں، نوجوان سے پہلے زیادہ بزرگ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ ہم کس کس کو کہیں کیا ہم نے کرنا ہے؟ یوسف علیہ السلام اللہ سے کتنے ڈرنے والے تھے، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری کائنات سے حسن و جمیل کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام۔ عزیز مصر کے گھر رہتے ہیں، ان کی بیوی جو ہے، اور ان کی بیوی کے بارے میں یاد رکھیے، لوگوں کے یہاں بڑے واقعات مشہور ہیں، وہ بے حیا فاحشہ عورت تھی، نیک عورت نہیں تھی، اس کی شادی یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ یہ غلط قصے کہانیاں لوگوں نے لکھ لکھ کے لوگوں میں بیان کر دی ہیں کہ بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، بعد میں وہ یوسف علیہ السلام بیوی بنی تھی۔ نہیں، وہ فاحشہ گندی عورت تھی، اس کی کبھی بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ شادی نہیں ہوئی۔ یہ غلط واقعات لوگوں نے مشہور کر دی ہیں، کہانیاں لکھ لکھ کے ہمارے معاشرے کو، ایک نبی کی ذات کو انہوں نے، اس کو نبی کی ذات کو بھی معاف نہیں کیا۔ وہ بے حیا عورت کیا کہتی، زلیخا جس کا نام تھا، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اپنے ایک خاص کمرے میں لے جاتی ہے
اور مفسرین نے لکھا ہے کہ 7 دروازے، 7 دروازوں کو تالے لگا کے آتی ہے. جو ان کا معبد خانہ تھا، جہاں بیٹھ کے وہ عبادت کیا کرتے تھے، جہاں بت رکھا ہوا تھا، 7واں کمرہ تھا، اس میں لے جا کر اور 7 کے 7 دروازوں کو تالے لگا کے لے جاتی ہے. وہاں لے جا کر یوسف علیہ السلام کو کیا کہتی ہے؟ اپنا دوپٹہ اتار کر اپنے بت کے اوپر ڈالتی ہے. کہتی میں اپنے بت کے سامنے شرمندہ ہوں، اس کے سامنے میں گناہ نہیں کر سکتی. قالت حیت لک، اے یوسف علیہ السلام میری طرف دیکھ، تو اس کائنات کا حسین ترین انسان ہے اور میں عزیز مصر کی بیوی ہوں، مجھ سے بڑا بھی کوئی نہیں اور تجھ سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی نہیں. قالت حیت لک، تنہائی ہے، 7 دروازے بند ہیں، 7 کمرے بند ہیں، ایک یوسف علیہ السلام ہے اور نوجوان ہے، ساری کائنات سے حسین ہے اس وقت، اور دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، اور دعوت دینے والی بھی عزیز مصر کی بیوی ہے، وہ زنا بھی کرے گی، معاشرے والا اسے پوچھ بھی نہیں سکتا، اسے ڈانٹ بھی کوئی نہیں سکتا، اسے سزا بھی کوئی نہیں دے سکتا. قالت حیت لک، کیا کہتی ہے؟ یوسف میری طرف دیکھ. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوا، میرا رب مجھ سے اس سے زیادہ اچھا دینے والا ہے، میرا رب میری نیکی کو دیکھنے والا ہے، تقوی و پرہیزگاری کو دیکھنے والا ہے، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، بے حیائی فحاشی کرنے والا نہیں ہوں. اللہ نے جبریل کو بھیجا، میرا یوسف پریشان ہے، 7 کمرے بند ہیں، 7 تالے لگے ہوئے ہیں، کیسے اللہ بچاتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم اللہ سے ڈر کے دیکھو، اللہ تمہیں رستے دکھلانے والا ہے. یوسف بھاگ رہے ہیں، اللہ نے بند تالوں کو کھول دیا، 7 کے 7 دروازے کھول دیے. وجہ کیا تھی؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ کا نبی بننے والا ہوں. اور حقیقت ہے اس وقت نہیں پتا تھا میں اللہ کا نبی بننے والا ہوں، لیکن کیا تھا؟ تھے نوجوان، تھے خوبصورت، لیکن معاذ اللہ، اللہ کا تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے. اللہ نے 7 کے 7 تالوں کو توڑ کر رستہ عطا فرما دیا ہے. آج آئیں تو صحیح ہم رب کے دربار میں، اللہ کو ایسی عبادت کر کے دکھائیں تو صحیح، ایسا تقوی پرہیزگاری کر کے دکھائیں تو صحیح. اللہ کی قسم دنیا و آخرت کی ساری اللہ پریشانی ختم کر دیتا ہے. آج ہمارا ایمان اس معیار پہ نہیں ہے، آج ہمارے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں، رب کو دکھانے کے لیے نہیں. اگر رب کو دکھانے کے لیے ہوں تو ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. پھر اللہ ہماری پریشانیاں بھی دور کرے، اللہ رستے بھی ہمیں دکھلائے. آئیں ایک اور مثال سنیں. عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالی، یہ بھانجے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر کے رضی اللہ کے نواسے ہیں. بیمار ہو گئے، جوان ہے، جوانوں غور کرو. آج ہماری جوانی جو ہے نا بڑی کسی اور طرف جا رہی ہے، لمحہ فکریہ ہے، ہمارے رستے جو ہیں بڑے غلط ہیں. عروہ بن زبیر جوانی کے عالم میں بیمار ہو گئے، کینسر کا مرض لگ گیا. حکیم آئے، ڈاکٹر آئے، دیکھا، کہا عروہ بن زبیر تمہاری ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے کاٹ دو، اگر نہیں کاٹی جائے گی تو کینسر بڑھ جائے گا، جس طرح آج کل ہوتا ہے. یعنی کینسر ایسی بیماری ہے، ڈاکٹر جس حصے کو کاٹنے کا کہیں تو اسے کاٹنا پڑتا ہے، ورنہ پورے جسم میں پھیل جاتی ہے. حکیم نے کہا آپ کی ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا، ورنہ یہ کینسر پورے جسم میں پھیل جائے گا. عروہ بن زبیر کہتے ہیں ٹھیک ابھی کاٹ دو، یہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کی رضا سے راضی ہوں. ایک دن طے ہو گیا کہ فلاں وقت میں اس ٹانگ کو کاٹا جائے گا. حکیم آیا اپنے اوزار لے کر، اپنی دعائیں لے کر، ساتھ شراب کی ایک بوتل بھی لے آیا. غور کیجئے گا میری بات پر، نوجوان ہیں. حکیم نے کہا عروہ بن زبیر یہ شراب پی لو، شراب پیو گے نشہ آئے گا تو پھر آپ کی ٹانگ کو کاٹا جائے گا. عروہ بن زبیر کہتے ہیں اللہ کے بندے، میں نے تو پوری زندگی نشہ کبھی کیا نہیں، شراب کبھی پی نہیں، میں شراب کیوں پیوں؟ کہا پھر نشہ نہیں آئے گا تیری ٹانگ کو کیسے کاٹیں گے؟ تو اس نے کہا اللہ کے بندے تو مجھے شراب پلا کر، نشہ پلا کر، نشے میں لے کر میری ٹانگ کو کاٹنا چاہتا ہے،
میرا علاج کرنا چاہتا ہے، مجھے 2 باتوں کا جواب تو دے دے، میں ابھی شراب پی لیتا ہوں۔ نوجوانوں سوچا کرو، غور کیا کرو، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے رب کو جواب دینا ہم نے ایک ایک چیز کا۔ وہ کہتے ہیں عروہ اللہ کے بندے بتلا مجھے، میں شراب پی لوں گا، کیا شراب حلال ہے؟ شراب حلال ہے؟ کل قیامت کے دن اس نشے کا میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ کیا تو میرے جگہ بھی جواب دے لے گا؟ تو میرے رب کو جواب دے گا کہ میں نے شراب پلائی تھی؟ اگر تو جواب دے گا پھر میں پی لیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں جواب دے سکتا۔ کہا مجھے بتلا، اگر یہ شراب پی کر مجھے نشہ آ جائے تو میری ٹانگ کو کاٹے، میں اسی حالت میں مر جاؤں، مجھے بتلا میں کون سا چہرہ اپنے رب کے پاس لے کے جاؤں گا؟ مجھے بتلا میں کون سا چہرہ اپنے رب کو دکھاؤں گا کہ اپنی شفا کے لیے، اپنی بیماری کو ختم کرانے کے لیے رب رسول کی مخالفت کر کے آیا تھا، شراب پی کر آیا تھا، نشہ پی کر آیا تھا۔ بتلا میں جنت میں چلا جاؤں گا، اگر تو بخشوا لے گا پھر میں پی لیتا ہوں، اگر نہیں بخشا سکتا جا لے جا، مرتا مر جاؤں گا، نشہ شراب نہیں پیوں گا میں۔ اس نے کہا پھر بتلاؤ کیا کروں، کیا حل ہے میرے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس حل موجود ہے، میرے رب نے قرآن کس لیے نازل کیا ہے؟ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ اور وہ کہتے ہیں میرے رب نے قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ تو میری ٹانگ کو کاٹ، میں رب کا قرآن پڑھوں گا، میرا رب مجھے شفا عطا فرما دے گا۔ زندہ بیٹھے ہیں، بالکل ہوش و واش میں بیٹھے ہیں، حکیم نے چھری کے ساتھ گوشت کاٹنا شروع کیا، رب کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ جیسے تکلیف بڑھتی ہے قرآن اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے تکلیف بڑھتی ہے قرآن اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا، مورخین نے، جب گوشت کو کاٹ لیا گیا نا، تو حکیم نے آری کے ساتھ اب ہڈی کو کاٹنا شروع کیا۔ جب ہڈی کو کاٹنا شروع کیا، تکلیف بڑی تو بے ہوش ہو گئے۔ وہ بے ہوش ہو گئے، عروہ بن زبیر رحمہ اللہ۔ ان کی بے ہوشی کے بعد حکیم نے وہ جس طرح علاج کرنا تھا کیا، وہ چلے گئے۔ 24 گھنٹے بعد ہوش آیا، 24 گھنٹے بعد جب ہوش آیا تو اپنی فیملی کو بلایا، سارے لوگوں کو بلا کر کہا کہ میری ٹانگ کو لے کر آؤ جو کاٹی گئی ہے، میرے جسم کا جو حصہ تھا۔ لایا گیا، ایک تھال میں سامنے رکھا گیا۔ اب عروہ بن زبیر بیٹھے ہیں، اپنی فیملی کو متنبہ کرتے ہیں، سنیے 2 باتیں کہتے ہیں، شاید میری اور آپ کی زندگی کو بدل دے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں لوگو، او میری فیملی والو، میں 24 گھنٹے بے ہوش رہا ہوں، تم 24 گھنٹے میں تم نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، آج عروہ 5 نمازوں میں پیچھے رہ گیا ہے۔ حالانکہ بے ہوشی کے عالم میں قرآن نماز فرض نہیں ہوتی۔ کہتے 24 گھنٹے میں بے ہوش رہا ہوں، تم نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، مجھ سے 5 نمازوں میں آگے نکل گئے ہو، میں نے پوری زندگی نماز نہیں چھوڑی تھی، نوجوان ہے، کہتے ہیں 24 گھنٹے میں کبھی ایک نماز نہیں چھوڑی تھی، آج عروہ 5 نمازوں سے پیچھے رہ گیا، تم آگے نکل گئے ہو۔ کبھی ہم نے بھی عبادات میں مقابلہ کیا کہ میرا فلاں دوست مجھ سے آگے نکل گیا، میں بھی آگے نکلوں؟ میرا فلاں رشتہ دار عبادت میں آگے، میں بھی آگے نکلوں؟ نہیں، ہم مقابلہ کرتے ہیں دنیا کے مال میں، ہم دنیا کی ریاکاری کے لیے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو اس نے کی تھی، اس سے بھی اگلی بات ہے، سنیں، اپنی ٹانگ کو اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ، آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہا ہے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں اے اللہ تو گواہ ہو جا، اس ٹانگ پر چل کر عروہ نے اپنی زندگی میں کوئی ایک گناہ بھی نہیں کیا، آج تک کوئی ایک گناہ بھی نہیں کیا ہے۔ اے اللہ میں گواہ بنا کے کہتے اس ٹانگ کو، کل قیامت کے دن میں بھی آؤں گا، یہ بھی آئے گی، میں تیرے سامنے پیش کرتا ہوں کہ عروہ نے پوری زندگی اس ٹانگ پر چل کر کوئی ایک گناہ بھی نہیں کیا، کوئی ایک گناہ بھی نہیں کیا ہے۔ کیا ہم میں کوئی ہے ایسا بندہ جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے پوری زندگی کوئی ایک گناہ نہیں کیا؟ کہ اس طرح کا تقوی ہمارے اندر کبھی پیدا ہوا؟ کبھی ہم اللہ اپنے رب سے اس طرح ڈرے ہیں؟ نہیں ڈرتے تھے، حقیقت ہے۔ آ جائیں وہ تقوی اختیار کریں جو صحابہ کرام اختیار کرتے تھے، جو محدثین اختیار کرتے تھے، یہ صالحین ادا کرتے تھے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا آدمی جو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے روتا ہے، اللہ در در سے رونے سے بچا لیتا ہے، اللہ دنیا کی پریشانی ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ ایسا تقوی اختیار دیتے ہیں اس کو کہ کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ شرط کیا ہے؟
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقوی اس طرح کا اختیار کریں، عبادت ہم اس طرح کی کریں کہ صرف میرے رب کو پتا ہو کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، میرا رب اس طرح عبادت قبول بھی کرے گا، اللہ دنیا کی پریشانی میں ختم کرے گا، اللہ رزق بھی عطا فرمائے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کر کے، حوض کوثر عطا کر کے جنت کا بھی وارث بنائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی